ہے کہ ترازو ایک قائم کیا جائے، لیکن پھر یہاں قرآن پاک میں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ جمع کا جو صیغہ ہے موازین، وہ اس لیے لایا گیا کہ اس ترازو کی عظمت اور وسعت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ترازو کوئی معمولی ترازو نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ ایسے معلوم ہے کتنے ہی ترازو ہیں، اس لیے جمع کا لایا گیا صیغہ۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں جمع تفخیم، جمع تعظیم، یعنی اس ترازو کی عظمت اور بڑائی اور وسعت بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ ترازو میں جن لوگوں کے اعمال کا تول ہوگا وہ اکیلا آدمی تو نہیں ہوگا، وہ الاولون والآخرون لمجموعون الی میقات یوم معلوم، قیامت کے دن تو اول سے لے کر آخر آدمی تک سارے جمع ہوں گے، سب کو اللہ تعالی جمع کرے گا، اور ان میں سے جو مسلمان ہوں گے ان مسلمانوں کا نامہ اعمال ترازو میں تولا جائے گا، ہر مسلمان کا تول ہوگا، ہر مسلمان کا، ہر مسلمان کا، یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں سب کا جناب نامہ اعمال تولا جائے گا۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ بکثرت ہیں اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، تعدد اشخاص کی وجہ سے، لوگوں کی تعداد کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ یا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ہر آدمی کے اعمال جدا جدا ہوتے ہیں، ایک ہی عمل تو نہیں ہوتا، ایک ہی آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق اور بابین اور چاشت بھی پڑھتا ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ان لوگوں کی اچھائی بیان کی ہے، ان کی جناب خوبی بیان کی ہے کہ کیا کہ ان کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو خوف سے اور رغبت سے شوق سے پکارتے ہیں۔ یہ مناجات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا نام بحیثہ رحمہ اللہ تعالی، پوری رات اللہ کی عبادت، عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد نوافل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی لمبے قیام میں ہے، کبھی لمبے رکوع میں ہے، کبھی لمبے سجدے میں ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، استغفار کر رہی ہے، اللہ کے سامنے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کہ اللہ میرے اعمال صالحہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہے، ہمارے تو اعمال صالحہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ ہاں، رات و دن گناہوں میں تو چل رہے ہیں، نافرمانیوں میں تو چل ہی رہے ہیں، وہ تو موجب فقر ہے سو ہے، ہمارے تو اعمال صالحہ بھی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کیے جائے۔ پوری رات میں روتے گزر رہی ہے، عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے، دعا مانگتے ہوئے گزر رہی ہے، ذکر کرتے ہوئے گزر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر رہی ہے۔ پھر فجر کی اذان، اس پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے ذکر میں مشغول، پھر طلوع آفتاب کے اوپر جناب جو ہے اشراق کی نماز، اشراق پڑھ رہی ہے، اشراق پڑھ رہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو بندہ یا بندی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھی رہے اور پھر طلوع آفتاب ہو جائے
اور 12 سے 20 منٹ کا وقت آفتاب نکلنے کے بعد گزر جائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کہ حج اور عمرہ، مقبول حج کا ثواب، مقبول عمرے کا ثواب۔ تو اشراق پڑھی، اشراق پڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھی کہ چاش تک اتنے میں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی۔ تو اس اونگ آنے پر جیسے جھٹکا لگا اور آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی، اے نفس تیرا تو نیند سے جی بھرتا ہی نہیں، اے نفس تیرا تو نیند سے جی بھرتا ہی نہیں۔ حالانکہ پوری رات جاگ کے گزاری ہے، عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے، فجر پڑھ چکی ہے، اشراق پڑھ چکی ہے، ابھی چاش کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ تھوڑی سی اونگ لگ گئی، جھٹکا لگا، آنکھ کھولی تو اپنے نفس کو ملامت کرنے لگی کہ تو اللہ کی نیند سے تو بھرتی نہیں، نیند سے تو بھرتی۔ تو راتوں کو اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالی جناب کی ان کی خوب بیان کرے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، پکار رہے ہیں اللہ کو خوف سے، رغبت سے، شوق سے۔ تو آدمی کتنے اعمال کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اور کسی یتیم کا خیال بھی کرتا ہے، بیوہ کا بھی خیال کرتا ہے، اپنے پڑوس کے اندر جو غریب گھرانے رہتے ہیں ان کو کھانا پکا کے بھی کبھی کبھار بھیجتا ہے، اور جناب ان کے پاس کپڑے نہیں دیکھتا تو ان کو کپڑے بھی پہناتا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ نیک اعمال ہیں۔ ایک ہی آدمی کئی اعمال کرتا ہے۔ تو ترازو کے اندر اس کی نماز کا تول بھی ہے، اس کے روزے کا تول بھی ہے، اور اس کے صدقے خیرات کا تول بھی ہے، اور اس کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا تول بھی ہے، یتیم غریب فقیر مسکین کے کام آیا اس کا تول بھی ہے، کس کو ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول بول دیے اس کا تول بھی ہے، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ گیا اور اس انداز سے پیش آیا کہ اگلے کا دل خوش ہو گیا، تو اس کو بھی حضور نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے، تو اس کا بھی تول ہے۔ تو یہ اعمال کئی ہو گئے، تو اعمال کے کئی ہونے کی وجہ سے ایک ترازو کو جمع کی سیرے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تعدد اعمال کی وجہ سے جمع کا ذکر کر دیا۔ تو نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، موازین جمع لے کر آئے، میزان کی جمع ہے، القسط یہ مفعول لہ ہے، تو ترجمہ ہوگا قسط معنی انصاف کرنا، انصاف قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کی وجہ سے، انصاف قائم کرنے کے لیے، یا یہ موازین کی صفت ہے، اس صورت میں ذوات یہاں معروف ہوگا الموازین ذوات القسط، تاکہ موصول صفت میں مطابقت ہو جائے۔ لیوم القیامہ، لام یا تو اجلیہ ہے، حساب یہاں معروف ہے، لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب قائم کرنے کی وجہ سے، یا نام فی کے معنی میں ہے، فی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوسَفُ۔ اچھا جی، اب یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو بیان کر کے اس کو ایک حدیث لا کر اس حدیث سے ثابت کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ فرقہ باطلہ میں اس زمانے میں بڑے ایسے فرقے تھے جو باطل فکر تھے، جن کے عقائد کفریت، ان میں ایک کرامیہ تھا، ایک قدریہ تھا، ایک جہمیہ تھا، انہی میں ایک فرقہ تھا اس کا نام تھا معتزلہ۔ آج ان فرقوں کا نام تو ہم کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آج دنیا میں وہ فرقے موجود نہیں ہیں، کیونکہ باطل جو ہے وہ رہتا نہیں۔ قرآن نے کہا ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل مٹ جانے کے لیے ہے، ختم ہو جانے کے لیے ہے، باطل رہتا نہیں۔ ہاں، بڑی اس میں پھوپھا ہوتی ہے اور بڑا ایسے نظر آ جاتا ہے کہ یہ
باطل قوت و طاقت اب مسلمانوں کو کھا جائے گی۔ جیسے بدر کے میدان کے اندر 313 کھڑے اور 313 کے ہاتھ میں بھی تلواریں نہیں ہیں، صرف 6 کے پاس تلواریں ہیں، ایک گھوڑا ہے، 70 اونٹ ہے، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، کپڑے بڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، حالات بڑے جناب دگرگوں نظر آ رہے ہیں۔ ساری دنیا کے دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ جناب ان کے سامنے جو لشکر کھڑا وہ لشکر جرار کھڑا ہے، باطل کا لشکر، کفر کا لشکر، شرک کا لشکر، 1000 کی تعداد سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس اپنی سواری ہے اور جناب جو خوب ہتھیاروں سے لیس ہیں، لوہے کے اندر غرق ہیں، اور گانے بجانے والی اور ان کے حوصلے بڑھانے والی عورتیں بھی پیچھے خوب ڈھول ڈمکا بجا رہی ہیں۔ دیکھنے والا ہر آدمی فیصلہ کر کے بتا سکتا ہے کہ 313 ہاریں گے اور 1000 جیتیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار بھی پورے، سواریاں بھی پوری، نظام بھی ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، جگہ بھی انہوں نے جو بدر کے میدان میں حاصل کی ہے وہ پختہ جگہ ہے، اور ان کے پاس جو جگہ آئی ہے وہ ریتیلی جگہ ہے، پاؤں اور سواری صحیح طرح جناب چل بھی اس میں نہیں سکتے ہیں، اور ان کے پاس نہ ہتھیار پورے ہیں، نہ تعداد پوری ہے، نہ کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے، یہ بھوکے پیٹ جناب اس لشکر کے سامنے کھڑے ہیں اور خوف کے سائے ان پر منڈلا رہے ہیں۔ دیکھنے والا یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ہاریں گے اور وہ جیتیں گے، لیکن اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے آج حق اور باطل سامنے کھڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ حق ہے 313 کے ساتھ، اور ان 1000 کے لشکر جرار کے ساتھ باطل کھڑا ہوا ہے، وہ باطل کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، آسمان والا ان کے ساتھ ہے، آسمان والا ان کے ساتھ ہے، زمین کی قوت طاقتیں چاہے ان کے مقابل ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے بہت سی جگہ حق والوں کی مدد کی ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق البتہ ہم نے بدر کے مقام میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کیا تھے؟ بالکل ایسے حالات میں تھے جیسے اب گرے اور اب ہارے، اب گرے اور اب ہارے، لیکن اللہ نے باطل کو مٹا کے رکھ دیا اور حق کو غالب کر کے دکھا دیا۔ تو ان الباطل کان زہوقا، تو یہ کرامیہ، یہ قدریہ، یہ جہمیہ اور یہ جناب معتزلہ، یہ بڑے باطل فرقے تھے، لیکن آج ان کا نام صرف تاریخ میں ملتا ہے، روئے زمین پر ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، باطل ختم ہونے ہی کے لیے ہے، حق کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ غالب غلبہ عطا فرماتے ہیں اور غالب فرمایا کرتے ہیں۔ تو معتزلہ جو فرقہ تھا اس کا ایک عقیدہ یہ تھا، جس عقیدے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت پیش آئی کہ اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کو واضح کر دیں اور باطل کا رد کر کے دکھا دیں۔ تو یہاں معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کے دن ترازو نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی لوگوں کے نامہ اعمال کا تول ہوگا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ قرآن میں تو آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عدل و انصاف، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا عدل و انصاف، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کر دے، ترازو وغیرہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اس عمل کا جسم تو ہوتا نہیں، اور جس چیز کا جسم نہیں ہوتا اس کا تول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تول نہیں ہو سکتا، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ از قبیل جواہر نہیں ہے بلکہ از قبیل عرض ہے، اور عرض جو ہوتا ہے اس کا تول نہیں ہوتا، اور جو جواہر یعنی جسم رکھتی ہیں چیزیں ان کا تول ہوتا ہے، تول تو ان کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تول نہیں ہو سکتا۔
جب تول نہیں ہو سکتا تو ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا. اعمال ہے ان کا. تو ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز کا پڑھنے سے فارغ ہوا تو نماز کا کوئی جسم ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ نماز پڑھی. ایک آدمی نے روزہ رکھا، افطار کیا. روزہ ایک عمل میں تو وجود آیا، وجود میں آیا، لیکن اس عمل کا وجود زمین کے اوپر کسی کو نظر آتا ہے؟ کسی کو نظر نہیں آتا. ایک آدمی نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی تو کیا خیال ہے صبح کوئی اس تہجد کا کوئی ہیولہ نظر آئے گا، کوئی وجود نظر آئے گا، کوئی صورت شکل نظر آئے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں اعمال جو ہیں وہ صورت اور شکل یعنی جسم نہیں رکھتے، وہ ایک ہوا کی طرح ہے. تو جیسے ہوا کا تول نہیں ہوتا اسی طرح جناب اعمال کا تول نہیں ہو سکتا. اس پر علماء نے ایک جواب جو ان کو یہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات احادیث مبارکہ سے ہم ثابت کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن پہلا جواب اہل سنت والجماعت کے علماء نے ان کو یہ دیا کہ پہلا جواب ہمارا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو جسم عطا فرما دیں گے. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو جسم عطا فرما دیں گے. بھئی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے اس کی؟ تو اہل سنت والجماعت نے اس کی دلیل بھی دی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی روزانہ سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرے گا تو جب فوت ہوگا قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں سورہ تبارک الذی پرندے کی شکل میں آ جائے گی اور اس میت کو ڈھانپ لے گی تاکہ اس کو کہیں سے عذاب نہ آئے. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے جب مردہ قبر میں دفن ہوگا تو نماز اس کے سر کی طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی اور روزہ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کا صدقہ و خیرات وغیرہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اور اعمال جناب پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور صبر، قربانیاں اور صبر اور مجاہدے قبر کے کونے میں کھڑے ہوئے ہوں گے. جب عذاب سر کی طرف سے آنا چاہے گا نماز سامنے کھڑی ہو جائے گی اور سامنے کھڑے ہو کر اس عذاب سے کہے گی چلو یہاں سے، اس آدمی اس بندی کے قریب نہیں آنا، اس بندی کے قریب نہیں آنا، اس نے ساری زندگی میری حفاظت کی ہے، آج میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوں. تو نمازی عورت کی نماز، نمازی مرد کی نماز اس کے سر کی طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی اور جیسے دنیا میں اس کی حفاظت کرتا تھا، اذان ہوئی سارے کام چھوڑ دیے، جھاڑو چھوڑ دی، برتن چھوڑ دیے اور جناب جو چمچہ ہلانا چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، کپڑے دھونے چھوڑ دیے، سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً جناب جو وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑی ہو گئی. دنیا میں تو لوگ کہیں گے کہ سارے کام چھوڑ کر مصلی پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر سے کھڑی ہو جاتی، لیکن آسمان والا اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. اللہ آسمانوں پر خوش ہو رہا ہے، میری بندی نے میری وجہ سے سارے کام چھوڑ دیے اور اپنے سارے ضروری کاموں سے نکل کر مصلی پر آ کر کھڑی ہو گئی. تو نماز سب کی طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی. ساری زندگی اس نے نماز کی حفاظت کی، آج نماز اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہے. دائیں طرف روزہ، دائیں طرف سے جناب عذاب آنے لگے گا تو روزہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور روزہ اس کی حفاظت کرے گا. بائیں طرف سے صدقہ اور خیرات اس کی حفاظت کرے گا اور باقی اعمال جناب اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی حفاظت کریں گے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث، حدیث بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، ان اللہ یبعث من فی القبور، جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام کا حکم ہوگا. اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے. پہلا جب سور پھونکیں گے
اس سور پر تو سارے نام تلپٹ ہو جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے، آسمان شگاف در شگاف، یہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے ذرات میں تبدیل اور روئیوں کی طرح جناب رنگین روئیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور انسان اور تمام جاندار یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور جناب یہ پتنگوں کی طرح زمین کے اوپر آ کر گر جائیں گے، سب پر موت داری ہو جائے گی، اور سب کے سب جناب زمین پر گرے پڑے ہوں گے، اور اس زمین آسمان کو اللہ ختم فرما دے گا، سورج بے نور، چاند بے نور، ستاروں جناب جو ہے جھاڑ دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ زمین کو ایک جھٹکا دے کر اللہ زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر لپیٹ دیں گے، سب ختم کر دیں گے۔ 40 برس تک پھر کچھ نہیں ہوگا۔ 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے، اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ اگلا سور پھونکے، یہ نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا سور ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، سور پھونکتے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة، ایک ڈانٹ ہوگی اور ایک دم سارا نظام دوبارہ قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جناب جو ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جناب زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی، آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل جائے گا، اللہ اس سارے نظام کو پھر سے قائم فرما دیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں ہیں ان سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے۔ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں آ کر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، تو قبریں بھریں گے، جب قبریں پھٹ کر مردے ان قبروں سے نکلیں گے، ان کی ہڈیاں جمع ہو گئی، ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تم سب کا اٹھانا ہمارے لیے ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح ہے، جیسے ہم ایک جان کو پیدا کرتے ہیں من نطفہ من علقہ من مضغہ، جناب گندے قطرے سے، مٹی سے قطرہ، اور اس گندے قطرے کے اندر سے جناب جمع ہوا خون، اور جمے ہوئے خون کو جناب ہم بوٹی بناتے ہیں، اور اس بوٹی کے اندر فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھتے ہیں، اور اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھاتے ہیں، اور اس گوشت کے اوپر پھر ہم کھال کو منڈ دیتے ہیں، آنکھیں آنکھوں کی جگہ، ناک ناک کی جگہ، زبان زبان کی جگہ، ہونٹ ہونٹ کی جگہ، کان کان کی جگہ، ہاتھ اپنی جگہ، پاؤں اپنی جگہ، گھٹنے ٹخنے اپنے جگہ، تلوے اور ہتھیلیاں اپنی جگہ، انگلیوں کے پورے اپنی جگہ، ناخن اپنی جگہ، دھڑکتا ہوا دل اپنی جگہ، یہ سب ہم ایک یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ہم ساری ترتیب بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسی ساری کائنات کے سارے انس و جن کو اور سارے جاندار چرند پرند درند کو اور ساری مچھلیوں کو پیدا کرنا ہمارے لیے ایسا ہی آسان ہے، ایسا ہی آسان ہے۔ تو یہ سب کو اٹھائے گا، قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا، آج اٹھا کر حساب لے گا، ان الینا ایابہم، اور تم سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر تم سب کا حساب ہم خود لیں گے، اللہ خود حساب لے رہا ہوگا۔ ہاں، بندہ اور بندی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے بندے اور بندی کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے سردی ہو اور سخت سردی کے اندر بارش برس رہی ہو، اس کی وجہ سے سردی اور زیادہ بڑھ گئی ہو، اور اس کے اندر بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ کیسے کانپ رہا ہوتا ہے، بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ کیسے کانپ رہا ہوتا ہے، ایسے کانپ رہا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ اور اس بندے اور بندی کے درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ براہ راست اس سے اس کی زندگی کا سوال پوچھتے ہوں گے۔ اس لیے ہوش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مدہوش ہو کر زندگی نہیں گزارنی کہ بس پیدا ہو گئے، کھاؤ پیو بنگلے بناؤ گاڑیاں خریدو، اچھا کھانا اچھا پہننا، اور خوب شادیاں اور غمیاں اور تقریبات اور مناؤ، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ نبی
کی سنت زندگی کی پرواہ، یہ اللہ کا قرآن آسمانوں سے آیا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آیا ہے۔ یہ کامیابی کا دستور ہے، یہ کامیابی کا دستور ہے، اور یہ ناکامی کا دستور ہے۔ جو اسے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دے گا یہ اسے اٹھا کر جہنم کی آگ میں پہنچا دے گا، اور جو اسے آگ نے اپنے آگے آگے رکھے گا یعنی اس پر عمل کرے گا یہ اسے کھینچ کر جنت تک پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا۔ تو وہ حافظ قرآن جناب قبر سے اٹھ رہا ہوگا، حافظہ قرآن جناب وہ بچی جس نے قرآن حفظ کیا، قرآن یاد کیا، یہ اپنی قبر سے اٹھ رہی ہے، اور یہ اپنی قبر سے اٹھ رہا ہے تو ابھی سر سے جناب مٹی جھاڑ ہی رہا ہے، تو اس کی قبر کے کنارے ایک آواز سنائی دے گی اسے، هل تعرفنی؟ یہ ایک دم گھبرا کر دیکھے گا، میں قبر سے اٹھ رہی ہوں اور یہ مجھے جناب پوچھنے والا کون ہے؟ ایک دم نگاہ اٹھا کر دیکھے گی، اور نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو ایک خوبصورت کالرجل الشاحب، خوبصورت اور حسین نوجوان سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ اس سے کہے گا هل تعرفنی؟ کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ یہ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھے گا، دیکھ کر کہے گا لا اعرف، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ وہ پھر دوبارہ کہے گا هل تعرفنی؟ اچھی طرح دیکھو، شاید دنیا میں ہماری آپ کی ملاقات رہی ہے، پھر وہ دیکھ کر کہے گا لا اعرف، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ تیسری مرتبہ سوال کرے گا هل تعرفنی؟ آپ مجھے نہیں پہچانتی؟ کہے گی لا اعرف، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ پھر وہ خود ہی اپنا تعارف کرائے گا، انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیری ساتھن تیری سہیلی قرآن ہوں، انا صاحبک القرآن الذی عظمتک فی الحواجر واسہرتک اللیالی، میں وہ تیرا ساتھی قرآن ہوں جو تیرے دن میں روزہ رکھوا کر شدت کی پیاس میں رکھا کرتا تھا، اور رات کو تو کھڑی ہو کر میری تلاوت کر کے راتوں کو جاگا کرتی تھی، میں وہ تیری قرآن، میں تیرا قرآن وہ ساتھن اور تیری ساتھی ہوں۔ اب قرآن کو پہچانیں گے، اچھا آپ قرآن شریف ہیں کہ میں قرآن شریف ہوں۔ تو دیکھو قرآن ایک انسانی شکل میں آئے گا، جسم بن گیا، جسم بن گیا۔ تو ان علماء نے جواب دیا کہ جناب پہلا جواب اے معتزلہ، آپ کے اس عقیدے کے خلاف یہ ہے، آپ نے عقیدہ اس لیے بنایا کہ قیامت کے دن اعمال کا تول نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا جسم نہیں ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جسم بنا دیں گے، جب جسم بنا دیں گے تو ان کا تول بھی ہو جائے گا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جناب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تول اعمال کا نہیں کریں گے، بلکہ اعمال جن صحیفوں میں لکھے جاتا ہے، جس رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، قرآن پاک میں ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر دو محافظ فرشتے مقرر ہیں جن کا نام ہی کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے، محترم لکھنے والے۔ کیا لکھتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون اے یکتبون ما تعملون، ارے ہر وہ بات لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہاری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، کان کیا سن رہے ہیں، زبان کیا بول رہی ہے، ہاتھ کہاں استعمال ہو رہا ہے، پاؤں کہاں استعمال ہو رہا ہے، رات کہاں گزاری ہے، دن کہاں گزارے ہیں، رات کے اندھیریوں میں کیا کیا اعمال کیے ہیں اچھے یا برے، اور دن کے اندر کیا کیا اعمال کیے ہیں اچھے اور برے۔ یہ دونوں قسم کے اعمال کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے دایاں فرشتہ نیکی کو لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ برائی کو لکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ جو مجلس صاحب کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ مسورات جو مدرسے میں آج شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں اور بڑی قربانی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں کے اندر جناب قید کر کے اور یہاں فارغ ہو کر آئی ہیں۔ چلو جی ختم بخاری کی مجلس ہے، سنا ہے ختم بخاری میں دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگا جاتا ہے اللہ دیا کرتا ہے۔
آج ختم بخاری جناب مدرسے کے اندر ہونے جا رہی ہے، ہم اس مبارک مجلس میں جا کر شریک ہو جائیں تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر آئیں اور اگر اس مبارک مجلس میں شریک ہوئی ہیں تو آج کا یہ عمل ان کا نیکی کے کھانے میں لکھا جا رہا ہے۔ دائیں فرشتے نے لکھ لیا فلانی ابن فلانی، فلانی بنت فلانی، جناب فلانا فلاں ابن فلاں آج اس مجلس میں شریک ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر کی جائے گی، اسی طرح حاضر کی جائے گی۔ معمولی مجالس نہیں ہے، معمولی مجالس نہیں ہے، یہ آخرت بنانے والی مجالس ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی مجالس ہیں۔ یہ نامہ اعمال بڑھ جائیں اور جناب جو ترازو کا بوجھ بڑھ جائے، یہ ترازو کے بوجھ کو بڑھانے والی مجالس ہیں، یہ پورے صراط سے بجلی کی طرح جناب گزروانے کے اندر قوت دینے والی مجالس ہیں، یہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ دلوا دینے والی مجالس ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے، ان مدارس کی معاونت اور مدد کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور یا تو طالب علم بن جائیں یا پڑھنے والے بن جائیں یا ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کے علاوہ اللہ ہمیں کسی اور جماعت میں شامل نہ کرے۔ کوئی کسی اور جماعت میں شامل ہو گئے تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یا تو حدیث میں آیا پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اس کے علاوہ کچھ نہ بن جانا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ بن گئے تو جہنم کا خس و خاشاک بن کر اٹھو گے، جہنم کا خس و خاشاک بن کر اٹھو گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہاں تو دوسرا جواب جو دیا گیا وہ اعمال سے، کہ اعمال جن کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، جن رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی کی نیکی لکھتا ہے، اور بایاں فرشتہ جو ہے آدمی کی برائیاں لکھتا ہے۔ کون کون سی برائی اس نے کی ہے وہ بایاں فرشتہ لکھتا ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے قرآن میں ان کی نصیحت مذکور ہے اپنے بیٹے سے، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا، تکن فی صخرۃ، چٹان کے اندر گھس کر یا آسمانوں پر چڑھ کر یا زمین کی تہہ میں جا کر، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان آسمانوں کو توڑ دے گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس چٹان کو اپنے سامنے بلا کر اپنے امر کے ہتھوڑے سے اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور تیرا کیا ہوا اچھا عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو یا برا عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، پیش کر دے گا، یا بے اللہ اس کو تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ میرے بندے تو نے یہ کیا، میری بندی تو نے یہ کیا، رات کو یہ کیا، دن میں یہ کیا، مجلس میں یہ کیا، انفرادی طور پر یہ کیا، چھپ کر یہ کیا، لوگوں کے سامنے یہ کیا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کیے اور تو نے ناراض کرنے کے لیے یہ اعمال کیے۔ اس لیے آدمی مدہوش ہو کر زندگی نہ گزارے، ہوش کے ساتھ زندگی گزارے، کہ روزانہ دیکھے کہ میں نے آج اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں۔ میری نمازیں پوری ہیں، رمضان آ گیا میرے روزے پورے ہیں، روزانہ کی قرآن کی تلاوت میری پوری ہے، اللہ کا ذکر کرنا پورا ہے، تسبیحات میری پوری ہیں، لوگوں کے اوپر صدقہ اور خیرات کرنا، سالانہ زکوٰۃ نکالنا، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ میں نے نکالی یا نہیں نکالی، میرے زیورات کی زکوٰۃ نکلی یا نکلی، میری زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نکلی یا نہیں نکلی، اور میری سالانہ آمدنی کی زکوٰۃ نکلی یا نہیں نکلی، ہر بات پر نگاہ رکھنی ہے۔ مسلمان چوکنا ہو کر زندگی گزارتا ہے، مسلمان جناب جو ہے بے وقوفی والی احمقانہ زندگی نہیں گزارتا کہ وقت گزر گیا جی گزر گیا جی گزر گیا، نہیں، یہ اپنے ایک ایک منٹ سنبھالتا ہے، ایک ایک لمحے کو سنبھالتا ہے، اور ایک ایک گھڑی کو سنبھالتا ہے، ہر گھنٹے اور ہر دن کو سنبھالتا ہے، ہر ہفتے کو سنبھالتا ہے، مہینے کو سنبھالتا ہے، پورے سال کو سنبھالتا ہے، پوری زندگی کو سنبھال کے قدم رکھتا ہے۔
یہ دنیا کی لذتوں دنیا کے راحتوں کے چکر میں نہیں پڑتا. اسے پتہ ہے میری لذتیں آخرت میں ہیں, میری راحتیں آخرت میں ہیں, میرے مزے آخرت میں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. تو ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل رہے تھے تو زوجہ محترمہ نے, ملکہ صاحبہ نے, ملکہ صاحبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی زوجہ محترمہ ملکہ صاحبہ, انہوں نے ایک درخواست کی. انہوں نے ایک درخواست کی کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ متوجہ ہوئے, کیا بات کہ میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے, تو آپ ہمیں بازار سے حلوے کا سامان لا دیں, تو آج ہم حلوہ پکائیں, خود بھی کھائیں, بچوں کو کھلائیں, آپ کو بھی کھلائیں. حضرت ابوبکر کا جواب سنیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں حلوے کا سامان لا کر میں دے سکوں. تو ملکہ صاحبہ غصے ہوئی, اچھا آپ کے پاس مجھے ختم بخاری کی مجلس میں جانے کے لیے جوڑا سلانے کا بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آج؟ صحیح بات نہیں, میں ختم بخاری کی مجلس میں جانا ہے اور جوڑا نیا پہن کر جانا ہے. بھائی اتنے سارے تو پڑے ہیں, یہ میں نے کئی دفعہ پہن لیے ہیں, کئی دفعہ میں ان کو استعمال کر چکی ہوں. عورتیں کیا کہیں گی, عورتیں کیا کہیں گی, لوگ کیا کہیں گے. ہماری ساری زندگی اس بات نے برباد کر دیا, گھروں کو اجاڑ دیا ان باتوں نے, گھروں کو اجاڑ دیا. مسلمان قناعت پسند ہوتا ہے, تھوڑے پر زندگی گزارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے. جواب آیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور قسم کھا کر جواب آیا واللہ ہمارے پاس صرف پانی پینے کے لیے پانی ہے, کھانے کو لقمہ بھی نہیں ہے. دوسرے گھر میں حضور نے آدمی بھیجا, جواب آیا اس میں بھی نہیں ہے. تیسرے میں بھیجا, چوتھے میں بھیجا, پانچویں میں بھیجا, آٹھویں میں بھیجا, نویں گھر میں بھیجا. 9 گھروں سے جواب آیا ہمارے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مہمان کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے, پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے تھے, ان سے فرمایا اس مہمان کی مہمانی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کہے یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں, میں اسے اپنا مہمان بناتا ہوں. مہمان تو بنا لیا, جب گھر لے کر گئے بیوی سے پوچھا مہمان لایا ہوں, حضور کا مہمان ہے, حضور کا مہمان ہے, اچھی مہمانی کرنی ہے, حضور کا مہمان ہے, کچھ بچا کے نہیں رکھنا. اس نے کہا ہے کیا جو بچا کے رکھیں, تھوڑا سا ہے وہ بھی بچوں کے کھلانے کے اعتبار سے ہے, تیرے میرے لیے بھی نہیں ہے. اچھا پھر کیا کریں؟ تو بیوی نے بھی کہا بچوں کو بہلا کر سلا دیتے ہیں, بچوں کو بہلا کر سلا دیتا ہے. صحیح بات, بچوں کو بہلا کر سلا دیا, بھوک گئی سلا دیا, رات ہو گئی, چراغ کو بہانے سے بجھا دیا کہ ہے اتنا کہ صرف مہمان کھا سکے, ہم ساتھ بیٹھیں گے اور روشنی ہوگی تو مہمان دیکھے گا یہ تو کھاتے نہیں ہیں, تو ساتھ میں بیٹھ گئے دسترخوان پر, بہانے سے چراغ بجھا دیا. مہمان کھاتا رہا اور یہ ویسے منہ چلاتے رہے, ہاتھ دسترخوان پر بڑھاتے رہے, منہ چلاتے رہے. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پہنچے, جبریل آسمانوں سے قرآن لے آئے, حضور پر وحی نازل ہو گئی, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوں, لیکن پھر بھی مہمان کو ترجیح دیتے ہیں, دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پہناتے ہیں. آج تو جتنی آمدنی بڑھ رہی ہے اتنی بنگلے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
ان کی اونچائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کے دسترخوان پھیلتے چلی جا رہے ہیں، خود کا کھانا، خود کا پینا، خود کا پہننا بڑھتا چلا جا رہا ہے، خود کی شادی کی تقریبات میں خرچ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کی آمدنی صرف دو کاموں میں لگ رہی ہے، ایک تعمیر میں اور ایک شادی میں، ایک تعمیر میں اور ایک شادی میں۔ بھول گئے مرنے کے بعد کی زندگی، بھول گئے آخرت بنانے والی زندگی، بھول گئے یتیموں پر خرچ کرنا، بیواؤں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، مسکینوں کی ضروریات کا خیال کرنا، کسی کی چھت گری ہوئی ہے تو اس کی چھت لگوا دینا، کسی پڑوسی کا خیال کرنا۔ ارے تیری دیوار سے دیوار ملی پڑی ہے، تو اپنے گھر میں 100 قسم کے کھانے کھا رہا ہے اور تیرے دیوار کے ساتھ لگا ہوا پڑوسی بھوک کی حالت میں سو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تجھے کیا جواب دے گا؟ جب اللہ تجھ سے پوچھے گا تیرا پڑوسی بھوکا تھا اور تو پیٹ بھر کے کھایا اور تم نے اپنا فریج بھر کے بقایا رکھ لیا، تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تیرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو جناب جو ہے یہ ساری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، برائیاں لکھی جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سامنے آ جائیں گے۔ تو ان علماء نے جواب دیا کہ جناب نیکی جو لکھی جا رہی ہے جس رجسٹر میں، برائی جو لکھی جا رہی ہے جس رجسٹر میں، قیامت کے دن ترازو کے اندر وہ رجسٹر رکھا جائے گا۔ رجسٹر کا جسم ہوتا ہے۔ بھئی یہ بات آپ نے کہاں سے لی؟ اس کے لیے بھی ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت نے کہا اس کے لیے بھی ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث مشہور حدیث ہے جو جن گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے ان مستورات نے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا۔ جو لوگ مساجد کے اندر تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا، اور علماء کے ہاں وہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ بطاقہ کہتے ہیں پرچی کو، چھوٹی جو پرچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بطاقہ، حدیث بطاقہ۔ اس حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے برائی کے دفتر کھولے جائیں گے، رجسٹر پہ رجسٹر پہ سب برائی کی، سب میں کالا لکھا ہوا ہے، برے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ایک رجسٹر، 2 3 4 5 10 20 50 100 99 دفتر، تا حد نگاہ دفتری دفتر برائیوں کے۔ اب وہ کانپنے لگ جائے گا، لرزنے لگ جائے گا، نیکی تو میری کچھ بھی نہیں ہے، ساری برائی، سارے گناہ، سارے برائی، سارے گناہ، اور سب لکھے ہوئے سامنے آ گئے ہیں، اور ابھی یہ ترازو میں رکھے جائیں گے اور پلڑا ہلکا ہو جائے گا میرا نیکی کا، اور مجھے اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابھی میرے لیے اعلان ہوگا، خودو پکڑو اس کو، فغلو اور اس کو توق پہنا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 ہاتھ کے زنجیر میں جکڑ کر اس کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ وہ بیچارہ گھبرا جائے گا، لرزنے لگ جائے گا، اتنے میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا، اے میرے بندے متوجہ ہوگا، میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ تو وہ سمجھے گا ایک نیکی سے کیا ہوگا، ادھر تو دفتروں بڑے بڑے گناہوں سے، تو جناب اس کے سامنے ایک پرچی پیش کی جائے گی کہ یہ پرچی لو اور اسے جا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھو، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ تو وہ کہے گا اللہ میری اس ایک نیکی سے میرا کیا کام بنے گا، اتنے دفتر گناہوں کے ایک یہ پرچی ہے۔ اللہ فرمائے میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، میری بندی تیرے پر آج کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، جا اس کو تلوا۔ وہ جناب جو ہے ترازو کے پاس پہنچ جائے، گھبرایا ہوا پہنچ کر اس پرچی کو یہ سمجھ رہا ہوگا یہ کیا کام دے گی۔ وہ دائیں پلڑا جناب اوپر اٹھا ہوا ہے اور بائیں پلڑے میں 99 دفتر گناہوں کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بوجھ سے جناب نیچے ہوا پڑا ہے۔ یہ جیسے ہی پرچی اس دائیں پلڑے میں ڈالے گا، پلڑا جھٹکا کھائے گا اور جھٹکا کھا کر 99
بانوے دفتر ہلکے ہو کر فضا میں اڑنے لگ جائیں گے اور یہ پرچی بھاری ہو جائے گی، یہ نیکی بھاری ہو جائے گی۔ کھول کر دیکھا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شریف اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں لکھا ہوا بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں، اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی، اس کے لیے حکم ہوگا جنت میں جا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ توزن صحائف الاعمال، کہ اعمال کے جو رجسٹر ہیں ان کا تول کیا جائے گا۔ تو رجسٹر کا جسم ہوتا ہے وہ تول میں آ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ کے لیے تو سارے معاملے آسان ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت نے پہلا جواب دیا کہ یہ نیکیاں کل قیامت کے دن کیا بن جائیں گی؟ جسم بن جائیں گی۔ دوسرا جواب دیا کہ یہ نیکیاں جن رجسٹروں میں لکھی جاتی ہیں ان رجسٹروں کا تول کیا جائے گا، ان رجسٹروں کا تول کیا جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ جواب اب کوئی بات رہی نہیں۔ آج کے زمانے میں تو جو جسم ہے ان کا بھی تول ہو رہا ہے اور جن کا جسم نہیں ان کا بھی تول ہو رہا ہے۔ آپ کے گھروں میں میٹر لگا ہوا ہے نا، بجلی والا میٹر لگا ہوا ہے، کس کس کے گھر میں لگا ہوا میٹر؟ سمجھ ہی نہیں رہے، کوئی بات ہی نہیں سمجھ۔ او بھائی میٹر کوئی اس حدیث شریف میں نہیں لکھا ہوا، کس کس کے گھر میں میٹر لگا ہوا ہے یا کنڈے لگا رکھے؟ میٹر لگا رکھے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں ہم مسلمان ہر چیز کا خیال کرتے ہیں بھائی، حلال حلال حلال، حرام نہیں حرام نہیں۔ حرام سے مسلمان ایسے بچتا ہے جیسے سانپ سے بچتا ہے، جیسے بچھو سے بچتا ہے، یہ بچھو ہے یہ سانپ ہے، اور سے بھاگتا ہے اس سے۔ مسلمان حلال حرام سے دور۔ الحرام الحلال بین الحرام بین بینہ الشبہات اتقوا الشبہات۔ حدیث میں ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں۔ حدیث میں اتقوا الشبہات، شبہات سے بھی اپنے آپ کو پرے رکھو، دور رہو، جس میں شبہ بھی پیدا ہو جائے اس سے دور بھاگو، کہیں یہ اٹھا کے جہنم میں نہ لے جائے مجھے، نہیں بات نہیں۔ تو میٹر لگے ہوئے ہیں نا آپ کے ہاں، تو ان میٹروں میں ہر مہینے جناب بل آتا ہے، اس بل پہ لکھا ہوتا ہے آپ نے اتنی بجلی اتنے یونٹ بجلی خرچ کی ہے۔ تو بجلی کا تول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بجلی کا کوئی جسم ہے؟ بجلی کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن بجلی کا تول ہو رہا ہے۔ آپ کے جسم میں بخار آتا ہے، ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر لگاتے ہیں اور تھرمامیٹر لگا کر نکال کر 1 منٹ کے بعد نکال کر بتاتے ہیں 102 بخار ہے، 103 بخار ہے۔ تو بخار کا تول ہوا؟ تو بخار کا بھی تول ہے، بجلی کا بھی تول ہے، ہوا کا بھی تول ہو رہا ہے۔ سلنڈر آپ گھروں میں جلا رہے ہیں تو اس میں جناب ہوا بھری پڑی ہے، گیس کا جسم ہے؟ گیس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ سلنڈر کو کھول کے چھوڑ دو، ماشاءاللہ سے 3 منٹ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے میرا تو نقصان ہو گیا۔ 3000 کا آج کل سلنڈر ہو گیا، 3000 روپے ہوا میں غائب ہو گئے، ان کا جسم نہیں، لیکن آج ان کا بھی تول ہو رہا ہے کہ 10 کلو کا سلنڈر ہے جی، 2 کلو بھر دو، 1 کلو بھر دو، 5 کلو بھر دو۔ تو آج کے زمانے میں یہ کوئی بات نہیں رہی کہ آراز کا جناب جن کا جسم نہیں ہوتا ان کا تول نہیں ہوتا، یہ اس زمانے کی بات تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے علماء اہل سنت والجماعت نے معتزلہ کو جوابات دے دی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ اقوال، قول، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس فرشتے کے قلم کی قید میں آ رہا ہے۔ میری زبان سے نکلنے والا لفظ آپ کے کانوں تک بعد میں پہنچتا ہے
پہلے اس فرشتے کی قلم کی قید میں آ جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا وزن اعمال نہیں ہوگا۔ ایک جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، متفقہ فیصلہ ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نامہ اعمال کو ترازو میں نہیں تولا جائے گا، کیونکہ ان کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی کوئی نہیں، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دوسری وہ جماعت جس جماعت کی نیکیاں بڑی ہوئی ہوں گی بکثرت، متوکلین علی اللہ ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 کی جماعت بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی۔ ایک صحابی تھے ان کا نام عکاشہ، وہ ایک دم کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے میں بھی اس جماعت میں ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہاں تمہارے لیے دعا ہے، عکاشہ اسی جماعت میں سے ہے۔ اب ایک اور صاحب نے دیکھا بابا یہ تو بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ رہا ہے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑا ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے میں بھی اسی جماعت میں ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا سبقک عکاشہ، تیرے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا، تیرے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو اس حدیث میں آتا 70,000 کون سے وہ لوگ جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں، بھروسہ کرتے ہوں اور ناجائز تعویذات کا استعمال نہ کرتے ہوں، سحر اور جادو سے جناب دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، ایسے لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ جماعت ہے جو جن کا نامہ اعمال کا تول نہیں ہوگا۔ کافر اور مشرک وہ بھی بائی پاس جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی تول نہیں۔ محققین کی رائے ہے، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد وہ کافر اور مشرک جو دنیا میں رفائی کام کرتے تھے، سڑک بنا دی، راستہ دلا دیا، کسی کو کھانا پکا کے کھلا دیا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کوئی جناب جو ہے کنواں کھجوا دیا، اس طرح کے جو رفائی کام کرتے ہیں ان کے جناب نیکیاں ہیں، ان کا تول ہوگا۔ لیکن محققین علماء کی رائے ہے کہ کافروں کو دنیا ہی میں ان کی خیر اور بھلائیوں کا جناب بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کی شکل میں دے دیتا ہے، ان کی مال کی بڑھوتری کی شکل میں دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہندو لوگ ایک دم دیکھو گے آپ سڑک کے قریب سے گزرتے تھے، پلاٹ خالی پڑا تھا، چند دن کے بعد دیکھو تو بہت بڑا بنگلہ کھڑا ہے، ارے بھائی کس کا کہ فلانے بنیے گا ہے۔ آدمی دیکھا نا ایک دم بہت بڑی دکان کھول لی، ارے بھائی یہ دکان اس بنی کی کہاں سے آ گئی، کس کی ہے کہ بنی ہے کہ ارے اتنی بڑی دکان، یہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے۔ بنگلہ بنا کے کھڑا کر دے، ادھر مکان بنا کے کھڑا کر دے، ادھر دکان بنا کے بڑی ساری جناب ہول سیل کی دکان کھڑی کر دی۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، رفائی کام ہوتے ہیں، ان کے بدلے علماء محققین فرماتے ہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی صحت کس درجے کی ہے مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا تو ان کے پائنٹی چارپائی کے پاؤں کی طرف پائنٹی پر ایک سرائی پڑی ہوئی تھی، تو ان کو پیاس لگی، تو انہوں نے چاہا کہ میں اٹھ کر پانی پیوں۔ یہاں ملک الموت حاضر ہونے لگے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کی روح کو جناب قبض کر لیا جائے، تو روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے، ادھر ان کو پیاس لگی، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اور پر مار کر اس کی سرائی کو توڑ کر آ جاؤ۔ وہ بیچارے اٹھ رہے تھے، ادھر ملک الموت آ رہے تھے، ادھر سرائی کی طرف ہاتھ بڑھ رہا تھا، اتنے میں سرائی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پانی سارے نیچے گر گیا۔ اسرائیل ملک الموت نے آ کر پیاس کی شدت میں ان کی روح کو قبض کر لیا۔
دوسری طرف اسرائیل کو حکم ہوا فلانا کافر اور مشرک بڑا ظالم جناب اس کی انتقال کا وقت آ گیا، جاؤ اس کی روح کو قبض کرو۔ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کے قبض کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ فلانی جگہ سے مچھلی اٹھاؤ اور اس کافر اور مشرک کے محل میں جو اس کا تالاب ہے اس میں وہ مچھلی پہنچا دو۔ وہ انہوں نے مچھلی پہنچا دی، اس کے نوکروں نے پکڑ کے بھنایا، بھون کے جناب اس کو پیش کر دی اور اس کو کھلائی۔ اس کے جی میں موت سے پہلے اس کی طبیعت میں یہ بات آئی مچھلی کھاؤں فلانی قسم کی، اس کی تالاب میں نہیں تھی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے وہ مچھلی جناب کسی دریا سے اٹھا کر لا کر ان کے تالاب میں ڈالی، ان کے نوکروں نے پکڑ کے اسے جناب جو تیار کر کے اسے کھلائی۔ یہاں اس نے کھائی، وہاں اسرائیل پہنچے، اس کی روح کو نکال لیا۔ جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران، ادھر نیکی کرنے والا ہے، ادھر اللہ کا جناب کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، بڑا ظلم اور زیادتی کرنے والا انسان ہے، اس کی دل کی تمنا کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور ادھر جناب جو نیکی اور صلاح و فلاح میں زندگی گزارنے والا، اس کی جناب دل کی اتنی چاہت کہ بس پانی پی لو تو بلا پانی پلائے جناب اسے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر کہ اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جی ادھر وہ نیکی کرنے والا ساری زندگی آپ کی طاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر زندگی گزارنے والا، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بس پانی پیوں، تو پینے سے پہلے آپ اس کو پانی کی پینے دیتے اور اپنے پاس پیاس کی شدت میں بلاتے ہیں، اور ادھر اس ظالم کو جناب مچھلی کی جناب دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، تو اس کی خواہش کے لیے حکم ہوتا ہے جبرائیل کو کہ فلانے جناب دریا سے اٹھا کر مچھلی پہنچاؤ، مچھلی کھلا کر اکرام کر کے پھر اس کو بلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل بات یہ ہے کہ یہ ہندو اور یہ کافر اور یہ مشرک ہے، دنیا میں اس نے کوئی بھلا کام کر رکھا تھا، اس بھلے کا بدلہ ہم نے اسے دینا تھا، دنیا میں ابھی بدلہ اس کا دے نہیں پائے تھے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اگر وہ بھلائی لے کر آخرت میں آ جاتا تو آخرت میں بھلائی کا بدلہ جنت ہے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور ہم نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس لیے اس کی بھلائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر اور اس نافرمان کا بدلہ چکانا تھا، اس لیے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی مچھلی کی، تو ہم نے اس کو مچھلی کھلا کر اس کا بدلہ بھلائی کا دے دیا۔ اب وہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور یہ جو نیک آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اس کی ایک برائی رہ گئی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آخرت میں اس کو تکلیف دیں، اس لیے دنیا ہی میں اس کو پیاس لگی، اور پیاس کی اس شدت میں ہم نے اپنے پاس بلایا تاکہ اس پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیا جائے۔ اب آخرت میں اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے اکرام اور احترام ہے، اکرام اور احترام ہے۔ تو کافر اور مشرک کا بدلہ محققین علماء کی رائے ہے کہ دنیا ہی میں اس کے بدلے چکا دیے جاتے ہیں، آخرت میں اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو، توق پہناؤ، زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کی آگ میں اٹھا کر پھینک دو، تو کافر اور مشرک سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کے نامہ اعمال کا تول بھی نہیں کیا جائے گا، تول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی ہے لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ آسمانوں میں اس جیسا کوئی، نہ زمین میں اس جیسا کوئی، وہ واحد اور احد ذات ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک عام ہوا چل پڑی ہے، ہاتھوں میں طرح طرح کے دھاگے باندھتے ہیں، طرح طرح کے دھاگے باندھتے ہیں، یہ فلانے کا دھاگا، یہ فلانے کا دھاگا، فلانے کا دھاگا، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔
عورتیں بچوں کو نہلاتی ہیں، سرما لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں، اور ساتھ میں جناب ان کے گال پر یا ماتھے پر ایک ٹکا بھی لگا دیتی ہیں، نشان کر دیتی ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، شرک سے دور رکھو۔ اللہ حضرت ابو درداء کو حضور نے وصیت فرمائی، حضرت عبادہ کو حضور نے وصیت فرمائی، اے عبادہ، اے ابو درداء، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جناب آگ میں جلا دیا جائے، چاہے تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو شرک ناپسند ہے، شرک ناپسند ہے۔ کوئی سورج میں پھنسا ہوا ہے، کوئی چاند میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ستاروں کو سجدے دے رہا ہے، کوئی درختوں کو سجدے دے رہا ہے، کوئی پتھروں کو سجدے دے رہا ہے، کوئی جناب سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، اور کوئی شرمگاہوں کی پرستش کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرما۔ یہ سب مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ خالق صرف ایک اللہ ہے، عبادت اسی کی ہے، اطاعت اسی کی ہے، فرما برداری اسی کی ہے، راضی کرنا اسی کو ہے، اور جناب اسی نے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس طریقہ زندگی کے دائرے میں زندگی گزارنا، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق چلنا ہوگا، زمین پر اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ شادیوں میں چاہے بیٹا ایک ہو چاہے بیٹی ایک ہو، حضور کا طریقہ اپنانا پڑے گا، چاہے 10 بیٹے ہوں چاہے 10 بیٹیاں ہوں، حضور کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ ہر ایک کی شادی میں، ہر ایک کی غمی میں حضور کا طریقہ چاہیے، حضور کا طریقہ چاہیے، حضور کا طریقہ چاہیے۔ اس زمین پر رہ کر اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر طریقہ زندگی محمد رسول اللہ کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلے۔ ہاں، ہم دنیا میں اسے راضی کرنے آئے ہیں، اسے خوش کرنے آئے ہیں، اسے راضی کر کے جانا ہے، اسے خوش کر کے جانا ہے، اور اس انداز سے خوش کر کے جانا ہے، راضی کر کے جانا ہے۔ جب اس بندے کی موت آ رہی ہو اور اس بندی کی موت آ رہی ہو تو اللہ کہے جاؤ جاؤ میرے بندے کا استقبال کرو، میری بندی کا استقبال کرو۔ 500 فرشتے استقبال میں آ کے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر جناب ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں، اللہ تخافو ولا تحزنو، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ قبر اندھیرا ہے، قبر اندھیرا ہے، چھوٹی سی کوٹڑی ہے، مٹی چاروں طرف سے ہے، اور اس اندھیرے کی چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہ قبر کہتی ہے کہ وہ کیا کہتی ہے، روزانہ پکارتی ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، ایسے زندگی گزار کے نہ آ جانا۔ میں محمد رسول اللہ کے اعمال کو جانتی ہوں، میں اللہ کے احکامات کو جانتی ہوں، میں کسی حسب کو نہیں جانتی، نسب کو نہیں جانتی، میں کسی حسب نسب کو نہیں جانتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی، جگر گوشہ، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی ملکہ، جب جنازہ اٹھا قبر میں دفن کرنے لگے تو ایک صحابی غالب بن ابو ذر تھے، ان کی زبان سے نکل گئے، ایک اگر مبارک ہو تجھے، مبارک، تجھے پتہ آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کی جگر گوشہ، جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے۔ تو اللہ نے قبر کو بھی بولنے کی اجازت دی، قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر کان کھول کے سن لے، میں کسی حسب نسب کو نہیں جانتی، میں تو اعمال کو جانتی ہوں، اعمال کو۔ نماز پڑھ کے آ رہی ہے، روزہ رکھ کے آ رہی ہے، ذکر کر کے آ رہی ہے، تلاوت قرآن لے کر آ رہی ہے، صدقہ و خیرات کر کے جناب وہ اعمال لے کر آ رہی ہے، بچے کو حافظ بنا کر آ رہی ہے، بیٹی کو حافظہ بنا کر آ رہی ہے، بیٹی کو عالمہ بنا کر آ رہی ہے، بیٹے کو عالم اور حافظ بنا کر آ رہی ہے، تو میں اس کے لیے جیسے فرشتہ کہا اللہ تعالیٰ، پھر یہ قبر اندھیرا نہیں رہے گی،
کہ اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، وسعت نگاہ سے اس کو شادہ کر دیا گیا ہے، جنت سے بستر اس میں لا کے لگا دیا گیا، کستوری کا بستر لگا دیا گیا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول کر روشنی کا انتظام کر دیا گیا۔ خوف نہ کرو، قبر تمہارے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گی۔ قیامت کے میدان میں لوگ عرش کے سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے اور اللہ اس کو بلا رہا ہوگا، میری بندی یہاں آ جاؤ، تیرے لیے میں نے عرش کا سایہ رکھا ہے، تیری بیٹی حافظہ ہے، تیرا بیٹا عالم ہے، تیری بیٹی عالمہ ہے، دیندار ہے، دیندار ہے۔ ہاں، جب لوگ ڈاکٹر بنا رہے تھے، انجینئر بنا رہے تھے، دنیا کی چکا چوند لگی ہوئی تھی اور دنیا کے پیچھے لوگ دوڑ لگا رہے تھے، اس وقت انہوں نے مدرسے کی چٹائی اپنی اولادوں کے لیے چٹائی کا انتخاب کیا، مدرسے کی چار دیواری کا انتخاب کیا، پردے کا انتخاب کیا اور پردے کی زندگی گزارنے کا انتخاب کیا اور اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے رخ کے اوپر لگایا۔ آؤ، تمہارے لیے عرش کا سایہ ہے، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، تمہارے اوپر کوئی غم نہیں۔ ارے لوگ پورے صراط سے کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے اور یہ جہنم سے بجلی کی تڑپ کی طرح گزر کے جنت الفردوس کے جناب ٹھکانے حاصل کرنے کے لیے جنت کے دروازے پر آ کھڑی ہوگی۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت کا داروغہ دروازہ کھول کر استقبال کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ آؤ 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 آؤ، تمہارے لیے میں دروازہ کھول کر کھڑا ہوں۔ وہ فتحت ابوابها کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ واقعی یہ سلام کے لائق ہیں، دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آ رہے ہیں، اللہ کو خوش کر کے آ رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر آ رہے ہیں، گھر کی زندگی چار دیواری میں عورتیں گزار کر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا، حضرت علی کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کی اور پھر حضور خود تشریف لے گئے اور بیٹی فاطمہ سے خطاب فرمایا، بیٹی گھر کی چار دیواری کے کام تیرے ذمے اور گھر کے باہر کے کام اے علی تیرے ذمے۔ اللہ کے نبی نے تقسیم بتائی ہے، گھر کے کام عورتوں کے ذمے نہیں، گھر کے باہر کے کام عورتوں کے ذمے نہیں، گھر کی چار دیواری کے کام عورتوں کے ذمے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں گڑی رہو۔ کیا ترجمہ کیا؟ گڑی رہو۔ کھوٹا ایک جگہ گڑا ہوا ہے، سال ہو گیا، 10 سال ہو گئے، ایک ہی جگہ گڑا ہے۔ کیوں بھائی کھوٹا کہیں پھرنے جاتا ہے، چکر کاٹ کے آتا ہے کہیں؟ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ کھڑا گڑا ہوا ہے۔ تو جناب قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن، کس کو کہا؟ ازواج مطہرات کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، امت میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جناب حضور کے بعد امت کی اس ماں سے نکاح پڑھ سکے، وہ امت کی مائیں ہیں، پھر بھی جناب ان کو حکم وقرن فی بیوتکن، عورت کے لیے گھر کی چار دیواری ہے، گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے، ہاں کمائی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے دین نے کمائی کا نقشہ مرد پر ڈالا ہے۔ بچی ہے، جب تک بچی ہے والدین کے ذمے، والدین اس کا خیال کریں گے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے پہننے کا اور اس کی دینی تربیت کریں گے۔ والدین کے ذمے اولاد کی دینی تربیت کرنا، ہاں ماؤں کو دھیان رکھنا پڑے گا، بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ماؤں کے ذمے، عورتوں کے ذمے صرف یہی کام نہیں ہے کہ بچے کو صرف جناب جو ہے اچھا پہنا دیا، اچھا کھلا دیا، اچھی طرح سے نہلا دیا، یہ کام نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی نگاہ کے دائرے میں رکھنا پڑے گا، ہر بات میں ان کی تربیت کا خیال کرنا پڑے گا، بچوں کی دینی تربیت کرنی پڑے گی، آداب سکھانے پڑیں گے، ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے فضل سے مدارس کے اندر یہ دو چیزیں، علم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، علم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ اللہ کے فضل سے مدارس کے اندر ہڑتالیں نہیں ہیں، ہاں ہڑتالیں نہیں، کالجوں میں چلے جاؤ، یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ، جن استادوں سے پڑھتے ہیں انہی استادوں کو بیچارے پیٹ بھی دیتے ہیں، انہی استادوں کی جناب جو ہے بیچاروں کی ٹانٹ بجا دیتے ہیں، نہیں مارے انہی کو مارتے ہیں۔ تربیت نہیں ہے، تربیت کا نظام اللہ نے مدارس کو دیا، مدارس کو دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ تعالی نے علم سکھانے والا بھی بنایا۔
اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو مکارم اخلاق سکھاؤں، تربیت کروں. ایک بچہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، تو حضور نے فوراً فرمایا کل بیمینک. حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ تربیت. پھر دیکھا اس کا ہاتھ ہر جگہ گھوم رہا ہے، پلیٹ میں ہر جگہ گھوم رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے نہیں کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. کل مما یلیک، آداب سکھا رہے ہیں، زندگی سکھا رہے ہیں. ایک یہودی نے اعتراض کر دیا ایک صحابی کے سامنے، ارے آپ کے صاحب، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کے صاحب میں نے سنا بیت الخلا جانے کا طریقہ بتا رہے تھے، پیشاب کرنے کا طریقہ. تو صحابی نے سینہ پھلا کر کہا ہماری طرح نہیں یہ لوگ ہیں، سینہ پھلا کر کہا ہاں ہمارے نبی کو اللہ نے ضابطہ حیات دیا ہے، سارے زندگی کا ڈھنگ طور طریقہ سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجا ہے. ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں، گھر سے کیسے نکلنا ہے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کیسے نہیں پہننے ہیں، اور جوتا کیسے پہننا ہے، کیسے نہیں پہننا ہے، جوتے سے پاؤں کون سا نکالنا ہے، کون سا داخل کرنا ہے، بیت الخلا میں جاتے ہوئے کون سا، بیت الخلا سے نکلتے ہوئے کون سا، مسجد میں جاتے ہوئے کون سا، مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا، بازار میں جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور خریدے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اور بے شرا کرے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اور جہاں ویسے ہی گزر رہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے. اور ہر بات ہمیں سکھاتے ہیں، ضابطہ حیات لے کر آئے ہیں، ہاں پوری زندگی لے کر آئے ہیں، ہر قدم سکھاتے ہیں، آنکھ کا دیکھنا سکھاتے ہیں، کان کا سننا سکھاتے ہیں، زبان کا بول سکھاتے ہیں، ہاتھ کا استعمال سکھاتے ہیں، پاؤں کا جناب چلنا سکھاتے ہیں، پیٹ اور شرمگاہ کا استعمال تک سکھاتے ہیں. ساری زندگی سکھائی ہمارے نبی نے. اللہ ان کو امت کی طرف سے بہت بڑی جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بڑی جزائے خیر عطا فرمائے. اس لیے بچے کو آپ نے دینی تربیت دینی ہے، ماں کا گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہے بچے کو اپنی نگاہ میں رکھیں. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے دیکھو دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا، بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی، دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، لقمہ درمیانہ لیا ہے یا چھوٹا بڑا لیا ہے، اپنے سامنے سے کھا رہا ہے، دسترخوان کے قریب بیٹھ کر کھا رہا ہے، پلیٹ کو صاف کیا یا نہیں کیا ہے، کتنا زیادہ تو نہیں ڈال لیا پلیٹ میں، کم تو نہیں ڈال لیا، ایک ایک بات کا خیال کرنا پڑے گا. آخر میں دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، بیت الخلا میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں سے داخل ہوا ہے، نکلتے ہوئے دائیں پاؤں سے نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، اور جناب قمیص پہنتے ہوئے دائیں سے پہن رہا ہے یا بائیں سے پہن رہا ہے، جوتا پہنتے ہوئے دایاں ڈالتا ہے یا بایاں ڈالتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بایاں یا دائیں کا خیال کرتا ہے. ایک ایک بات کا خیال کرنا پڑے گا، اور ایک بار نہیں کئی بار ٹوکنا پڑے گا، کئی بار ٹوکنا پڑے گا، تب جا کر بچہ عادی بنے گا. میں اپنے ایک بچے کی بات سناتا ہوں. میں اپنے چھوٹے بچے کو رات کو سلاتے ہوئے تھپکتے ہوئے اس کو دعا پڑھاتا تھا، اللہم بسمک، تو پڑھتا اللہم بسمک اموت واحیا، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد. پھر میں اس کو کہتا آنکھیں بند، وہ کہتا آنکھیں بند، میں کہتا سو جاؤ، وہ کہتا سو جاؤ، پھر وہ سو جاتا. کچھ دنوں میں اس کی عادت بن گئی. تو ایک دن میں نے اس کو دعا پڑھائی، اللہم بسمک، اس نے پڑھا اموت احیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. میں چپ ہو گیا. آگے سے اس نے کہا آنکھیں بند، سو جاؤ. تو جو سکھاؤ گے بچے کو وہ سیکھے گا. ہاں یہ بچے کی عمر ہے جس میں اس کو آداب سکھانے، حضور کی زندگی سکھانی ہے، اللہ کا دین سکھانا ہے. ساری زندگی 55 سال تک 80 سال تک جس زندگی پہ اس نے چلنا ہے، وہ گھر کی چار دیواری کی 5 سال زندگی میں ماں باپ کی ذمہ داری اسے سکھا دے. اس نے 80 سال تک اس زندگی پر چلنا ہے. یہ گھر سے اسے دو. ہاں گھر میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، گھر میں تربیت کا نظام قائم کرو. ہاں عورتیں بھی چوکنا ہو کر زندگی گزارے، مرد بھی چوکنا ہو کر زندگی گزارے، اپنی نسلوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں، حضور کی زندگی دینے کی پوری کوشش کریں، پوری کوشش کریں. ہاں
تو جناب جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلام ہو، واقعی تم سلام کے لائق ہو، دنیا میں تم اللہ کی طاعت اور اللہ کی فرما برداری کر کے آ رہے ہو، اب تمہاری مزے ہیں، ہاں جاؤ جنت میں۔ جنت میں جب داخل ہوں گے، قرآن نے اس منظر کو نقل کیا ہے، جنت میں داخل ہوتے ہوئے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا، جنت کے مرد داخل ہوں گے، عورتیں داخل ہوں گی، اور جنت کے اوپر جب ایک طائرانہ نظر پڑے گی تو فوراً ان کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے وعدے سچ کر دکھائے، اور سونے کے محل، چاندی کے محل، سبزمرد کے محل، سرخ یاقوت کے محل، نہریں اور باغات اور جناب بلدان اور غلمان، ہر قسم کے آسائش کے نقشے جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور رحیم کا مہمان خانہ ہے، وقت کی کمی ہے ورنہ جنت کا نقشہ آپ کے سامنے میں رکھتا، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں اکتفا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا تو سب کا وزن ہوگا سوائے ان 3 جماعتوں کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کافروں کے اعمال کا وزن نہیں، انبیاء اور رسول کا وزن نہیں، وہ جنت میں سیدھے بلا حساب کتاب کے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جماعتوں کے بارے میں جن کے بارے میں فرمایا کہ 70,000 کی وہ جماعت بلا حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، ان کے بھی اعمال اور اقوال کا وزن نہیں ہوگا، باقی عام مسلمانوں کے اعمال اور اقوال کا، جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں، تو ان کی نیکیوں اور برائیوں کا تول کر کے دیکھا جائے گا، نیکیاں بڑھ گئی تو جنت کا سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں، اور اگر برائیاں بڑھ گئی تو جناب اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کا جناب انہیں ٹکٹ دیا جائے گا۔ وقال مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القصاص القصاص، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے باب کے اندر جو چیز لے کر آتے ہیں قرآن پاک میں اس سے متعلق کوئی الفاظ اسی کے مشابہ موجود ہوتے ہیں یا اس کے ہم معنی موجود ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کرتے ہیں، تو چونکہ قرآن پاک کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں قسط لفظ آیا ہے تو اسی سے متعلق القسطاس القسطاس، قرآن پاک کی آیت ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ جس کا معنی بھی ترازو کے ہے اور عدل کے ہے، تو جناب رومیہ کیا لفظ ہے یہ، تو جناب جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی القسطاس بھی اس کو پڑھا گیا ہے، قسطاس بھی پڑھا گیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور فرمایا کہ القسط یہ جناب مقسط کا مصدر ہے، مقسط یہ باب فعال کا اسم فاعل ہے، اور القسط اس پر ایک اعتراض ہے کہ المقسط اسم فاعل ہے باب افعال کا، اس کا مصدر آنا چاہیے اقساط نہ کہ قسط، تو اس کو بتا دیا کہ جب اس کے زوائد کو حذف کیا جائے گا تو ثلاثی مجرد جب بنے گا تو القسط ہی مصدر نکل آئے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِرُ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک اور لفظ قرآن پاک کا لے کر آئے ہیں کہ دیکھو القاسط جو قسط ثلاثی مجرد سے اسم فاعل قاسط ہے اس کا معنی جائر ہے ظالم کے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بہرحال ظالم لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس لیے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عورتیں عام طور پر اپنے گھروں میں اپنے بہوؤں پر ظلم اور زیادتی کرتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب اس کو بیٹی بنا کر لائے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹی کا سلوک کریں۔ عجیب بات ہے، ماں اپنی بیٹی کو اپنے سسرال میں اس انداز سے سکھی دیکھنا چاہتی ہے جیسا کہ اپنے گھر میں سکھی رکھتی تھی اسے، اور خود کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتی ہے تو اس کو سکھ نہیں دیتی، اسے بھی تو سکھ دے، اسے اپنی بیٹی بنائے۔ ہر گھر والے اگر کہیں سے کسی کی بیٹی لے کر آئے ہیں تو اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھے تو سب سکھی ہو جائیں گے، سب سکھی ہو جائیں گے، سارے گھرانے سکھی ہو جائیں گے۔ ادھر کی بیٹی ادھر گئی، ادھر کی بیٹی ادھر گئی، یہ ان کی بیٹی بن گئی، ان کی بیٹی ان کی بیٹی بن گئی۔ اس بیٹی کو اپنے گھر میں جتنا سکھ اور اطمینان اور سکون کی زندگی دی اتنا اس گھر میں اس کو ملے تو سب بیٹیاں ہو جائیں۔ لیکن عجیب نظام ہے یہ، کوئی پتہ نہیں کہاں سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صحیح بات ہے۔
علماء کہہ کے بیچارے قبروں میں جا سوئے، لیکن یہ ساس ساس ہے اور یہ بہو بہو ہے۔ بہو بیٹی بننے کے لیے تیار نہیں اور ساس ماں بننے کے لیے تیار نہیں بنے۔ ساس ماں بننے کا ارادہ کر لے اور بہو بیٹی بننے کا ارادہ کر لے، ہاں جی، بیٹی بن کر ساس کو ماں تسلیم کرے اور یہ ساس جناب جو ہے ماں بن کر جناب بہو کو بیٹی بنا لے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، پریشانیاں ختم، طلاقوں کا ریشو 0 ہو جائے، طلاقوں کا ریشو 0 ہو جائے۔ بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے شادی کر کے لائی ہے اور وہی ماں کچھ عرصے کے بعد ساس کا روپ دھار کر اپنے بیٹے کے گھرانے کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عجیب اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرو، جب تک دین گھروں میں نہیں آئے گا، دینی ماحول نہیں آئے گا، گھروں کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے جو مدارس قائم کی ہے، اپنی اولادوں کو نسلوں کو اس رخ کے اوپر ڈالو اور دین سکھاؤ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ رخ سیدھا ہو جائے گا۔ تو عمل قاصد وہ ہو جائے۔ آگے جناب سند پر پہلے میں نے کلام کر دیا ہے، وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن قعقاع عن ابی سرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو احادیث کی دنیا میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، بعد دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی اس میدان میں بڑا کام کرتی تھیں، آج یہ میدان عورتوں نے خالی کر دیا ہے، نہیں مانتی عورتوں میں یہ میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان یہاں کلامان کے معنی میں ہے، حبیبتان یہاں محبوبان کے معنی میں ہے، الی الرحمن کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان کی 3 صفات یہاں بیان کی گئی۔ رحمان کو محبوب ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلام ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان میزان میں ترازو میں بڑے بھاری ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان یہاں کلامان، کلمہ سے مراد یہاں کلام ہے، جیسے کہتے ہیں کلمہ شہادت، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پورا کلمہ مراد ہوتا ہے۔ کلمہ طیب تو اس سے لا الہ الا اللہ محمد پورا کلام مراد ہوتا ہے، تو یہاں بھی کلمہ یہاں کلامان کے معنی میں ہے، اور حبیبتان یہاں محبوب پسندیدہ کے معنی میں، رحمان صفت رحمت لے کر آئے ہیں، تو یہاں صفت رحمت ہی بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو عمل بہت چھوٹا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عمل دیکھنے میں کیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے، سیکنڈوں میں ادا ہو جاتا ہے، عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اجر و ثواب کے بعد اجر و ثواب میں کتنا بڑا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو میں بہت بھاری ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، کہ سبحان اللہ ترازو کا نصف ہے، والحمدللہ تملأ، اور الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کو کیا کر دیتا ہے؟ بھر دیتا ہے۔ تو رحمان کی رحمت کو بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے فضل والے ہیں، بندی نے عمل تو بہت چھوٹا سا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ترازو کا بوجھ بنا دیں گے، وزن اعمال کر دیں گے۔ ہاں جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا تھا ترجمۃ الباب نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا،
اس کو ثابت کر رہے ہیں اس جگہ سے ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو میں یہ کلمات بھاری ہوں گے۔ تو یہ کلمات کیا ہے؟ زبان کا بول ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان کا کیا ہے؟ بول ہے۔ جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَأَقْوَالُهُمْ تُوزَنُ، کہ آدمی کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ تو یہ جو قول ہے، قول کا وزن کیا جا رہا ہے کہ ترازو میں وہ بھاری ہو رہے ہیں۔ ترازو میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کسی چیز کے بھاری اور ہلکا ہونے کا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، تبھی تو عمل کا وزن کا پتہ چلے گا کہ وہ بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے اخیر میں حدیث پاک جو لے کر آئے ہیں یہ توحید پر مشتمل ہے۔ کس پر تو مشتمل ہے؟ توحید۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ کی ذات سے تمام عیوب کو پاک کیا گیا کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ نہیں، نہ کھانا نہ پینا، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، تمام قسم کے کمالات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ تو تمام کے خوبیاں اور کمالات جس ذات میں موجود ہیں اور ہر عیب سے جو ذات پاک ہے، یہ وہ ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ کلام توحید پر مشتمل ہے۔ توحید پر لے کر آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا خاتمہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح میں نے اپنی کتاب کو توحید پر ختم کیا، میرا خاتمہ بھی توحید پر ہو۔ میرا خاتمہ بھی کس پر ہو؟ توحید پر۔ کیونکہ جس آدمی کا خاتمہ توحید پر ہو گیا، وہ آدمی اس دنیا سے کامیاب آخرت کی طرف لوٹے گا۔ دوسرا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کا مطلب بھی یہاں سمجھانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا موت کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو امام بخاری اس حدیث کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد ایک آدمی کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے توحید پر قائم رہنا۔ جو آدمی توحید پر قائم ہو، چاہے اس کی زبان سے موت کے وقت کلمہ نہ بھی نکلے تو بھی وہ جنتی ہے، تو بھی وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمے کی بجائے کیا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ تو بتا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب کہ اچھی بات تو یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو کہ زبان سے بھی کہتا ہوا جا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے اونچی بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو سکا وہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کے دل میں توحید ہے، توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، اگرچہ اس کی زبان پر موت کے وقت کلمہ نہ بھی نکل سکا تو بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور ہمارا حسن خاتمہ فرمائے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث لا کر اور اس حدیث کا درس جناب ہم سے دلوا رہے ہیں کہ حسن خاتمے کی نیت سے درس دیا جائے، ہم سب بھی نیت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔